Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انک کنت بنا بصیرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے ہم کلامی کا شرف بخشا اور اپنا پیغمبر بنایا اور 2 معجزے عطا فرما کر فرعون کی طرف دعوت دینے کے لیے مبعوث فرمایا، تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے 5 دعائیں مانگی۔ دعا کی مناسبت سے 2-3 باتیں گزشتہ ہفتے اس پر بیان ہو چکی ہیں، اب ان دعاؤں کو شروع کرتے ہیں۔ پہلی دعا یہ مانگی، رب اشرح لی صدری، اے میرے پالنے والے میرا سینہ جو ہے وہ کھول دے اور میرا شرح صدر فرما دے۔ یہ جو دعا موسیٰ علیہ السلام نے مانگی، اس میں 2 چیزیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگی۔ پہلی چیز تو یہ مانگی کہ میرا شرح صدر فرما، یعنی یہ جو وحی والا علم آپ نے میرے اوپر نازل فرمانا شروع کیا ہے اور مجھے اس کے لیے رسالت اور نبوت کے لیے منتخب فرمایا ہے، اس وحی والے علم کو برداشت کرنے کی جو استعداد ہے، اے اللہ وہ میرے دل میں پیدا فرما دے۔ وحی کا جو علم ہے، نبوت والا علم، یہ بڑا مقدس علم ہے اور اللہ پاک کی خاص صفت ہے۔ ہر آدمی اس کا تحمل اور اس کی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا ایسا بوجھ اور ایسا ثقل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ زرد ہو جاتا تھا، متغیر ہو جاتا تھا، اور بالکل ایسی آپ کی طبیعت کمزور ہو جاتی تھی جیسے کسی نے آپ کو نچوڑ لیا، اور سخت سردی کے دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جایا کرتا تھا۔ صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ اب وہی نازل ہو رہی ہے، آج مجھے بھی پسینہ آ رہا ہے۔ یوسف صاحب نے ایسا اس کو بند کر دیا ہے کہ جیسے باہر برف باری ہوئی۔ اللہ پاک سے ڈرو یار۔ ابھی لوگ اب بھی نہیں آ رہے جی کہ جی ابھی سردی ہے، ابھی سب کو کھولو، بھی کون ہے کھولنے والا؟ سب کو کھولو کچھ، مجھے تو پسینہ آ رہا ہے۔ اب آپ نے نہ جرسی پہنی ہوئی ہے، نہ کوٹ پہنا ہوا ہے، نہ چادر اوڑی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں پتہ نہیں مجھے نماز میں بھی پسینہ آ رہا ہے۔ یہ شیشے کھول دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سردی کے دنوں میں بھی آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے جو ہے وہ چمکنے لگتے تھے، ایسا بوجھ ہوتا تھا۔ اور کسی اونٹنی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے اور عین اس وقت اگر وہی نازل ہونا شروع ہو جاتی تو بوجھ کی وجہ سے وہی اونٹنی جو ہے وہ بیٹھ جاتی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک، ہم ایسے بے تکلف بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی ران مبارک میری ران کے اوپر تھی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی امتیازی شان نہیں تھی۔ صحابہ کرام کے ساتھ آپ ایسے گھل مل کر کے بے تکلف ہو کر کے بیٹھتے تھے جیسے انہی میں سے آپ ایک۔ باہر سے آنے والا جو اجنبی ہوتا تھا وہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ ان میں سے پیغمبر کون ہے اور صحابی کون ہے، نبی کون ہے اور اس کے پیروکار کون ہے۔ اس کو پوچھنا پڑتا ایکم محمد صلی اللہ، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے۔ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہجرت کے موقع پر، تو پہلی ملاقات تھی انصار سے، تو جنہوں نے نہیں دیکھا ہوا تھا انہوں نے نہیں پہچانا۔ تو آپ کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے، صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب آنے والے جتنے بھی ملاقات کے لیے آتے تو وہ صدیق اکبر سے مصافحہ کرتے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش تھے کہ جو بار بار اگر آپ سے مصافحہ کریں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی، تو وہ بھی چپ کر کے بیٹھے۔ تو آنے والا یہ نہیں پہچانتا تھا کہ صدیق کون ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، یہاں تک کہ جب دھوپ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ محسوس ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کر کے کپڑے سے آپ کے سر پر سایہ کیا۔ تو پھر انصار کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو آپ بے تکلف ہو کر بیٹھتے تھے۔ بہرحال زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ران میری ران کے اوپر تھی، اور قرآن کریم کی آیت کا صرف یہ ایک لفظ اترا، غیر اولی الضرر۔ یہ جو لفظ ہے، جملہ ہے، جملہ بھی پورا نہیں ہے، جملے کا بھی ایک حصہ ہے۔ یہ جب نازل ہوا تو آپ کی ران میری ران کے اوپر تھی، اتنا بوجھ مجھے محسوس ہوا، مجھے ایسا لگا کہ میری جو ران ہے نا وہ ٹوٹ جائے، تو وہی کا بڑا بوجھ ہوتا تھا۔ اور ایسا ایک مرتبہ نہیں، دن میں کئی مرتبہ یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پوری زندگی میں تقریباً 48 مرتبہ وحی آئی، نوح علیہ السلام پر 50 مرتبہ وحی، 1000 سال لمبی عمر، اور پوری زندگی میں 50,000 مرتبہ وحی آئی، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام پر بھی اس کی قریب۔ لیکن ہمارے آقا پر صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے قلیل عرصے میں محدثین نے لکھا ہے 24,000 مرتبہ وحی نازل ہوئی، یعنی 100 نہیں، 24,000 مرتبہ وحی نازل ہوئی۔ ایک دن میں کئی چکر جبریل امین کے لگتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کو کرتے تھے، برداشت فرماتے تھے۔ تو وحی کا بڑا شکل ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر یہ پہلی وحی نازل ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آ گئی بھی یہ تو روزمرہ کا کام ہے اور یہ بڑا مشکل ہے، تو اس لیے اللہ پاک سے یہ دعا مانگی، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، یعنی یہ جو وحی کا شکل ہے اور وحی کے علوم اور معارف آپ نازل فرما رہے ہیں، ان کو برداشت کرنے کی طاقت مجھے عطا فرما دے۔ پھر پیغمبر کے جو کمالات ہوتے ہیں وہ صحابی برداشت نہیں کر سکتا، وہ پیغمبر ہی برداشت کر سکتا، اور صحابی کے جو کمالات ہیں وہ تابعی برداشت نہیں کر سکتا، اور ایک تابعی کو اللہ پاک نے جو کمالات عطا فرمائے ہوتے ہیں وہ تابعی نہیں برداشت کر سکتا۔ اسی طریقے سے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ولایت کے بھی اپنے کمال، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا ولی، ان کی انہوں نے مجاہدے کر کے، مشقتیں برداشت کر کے اپنے دل کو بنایا ہوتا ہے، تو جب ان کا دل بن جاتا ہے عام آدمی ان کے کمالات برداشت نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک پیالہ ہے دودھ کا اور اس میں 1 پاؤ دودھ آتا ہے، تو اگر اس میں آپ 1 کلو کے ڈال دیں تو ظاہر بات ہے یا پیالہ پھٹ جائے گا اور یا جو ہے نا وہ دودھ گر جائے گا۔ پہلے بھی آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، بزرگ کا واقعہ بڑا عجیب ہے، خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں
دہلی میں ان کا مزار ہے. ان کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے گھر میں کچھ مہمان آئے، تو جو گھر کی لونڈی اور خادمہ تھی وہ بیچاری پریشان ہو کر کبھی اندر جاتی، کبھی باہر آتی، کبھی اندر کبھی. تو ان کے گھر کے سامنے ایک نانبائی کی دکان تھی، ہوٹل والا تھا. وہ دیکھ رہا تھا یہ منظر، تو وہ سمجھ گیا کہ آج گھر میں عام طور پر ایسا ہوتا رہتا تھا کہ آج لگتا ہے گھر میں کچھ ہے نہیں اور مہمان آئے ہوئے ہیں اور گھر والے پریشان ہیں. تو اس نے کھانا تیار کیا بہترین سا، اور جا کر کے دسترخوان بچھایا. جب کھانا تیار ہو گیا دسترخوان بچھایا اور مہمانوں کے ہاتھ دھلائے اور ان کو کھانا کھلایا. تو مہمان تو کھا پی کے چلے گئے خواجہ صاحب سے ملاقات کر کے. تو بعد میں حضرت خواجہ صاحب نے اس کو جو ہے نا بلایا اور کہا کہ آج تو آپ نے میرا دل خوش کر دیا ہے، آج جو کچھ مانگتا ہے مانگ، جو مانگے گا وہ دوں. تو وہ جو نانبائی تھا اس نے کہا حضرت مجھے تو اور کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے تو اپنے جیسا بنا دو. اللہ اکبر. اللہ اس وقت کے لوگ بھی دیندار ہوتے تھے، دین کی سمجھ ہوتی تھی. ہم جیسا کیوں ہوتا کہ پیسے مانگتا ہوں، دولت مانگا، کوٹھی بنگلہ مانگ گیا، مجھے اپنے جیسا بنا دو. تو حضرت سوچ میں پڑ گئے اور فرمایا کہ اللہ کے بندے یہ تو نے بڑا مشکل سوال کیا ہے، ایسا یہ تیری برداشت کی بات ہے، اور بات مانگ. اس نے کہا حضرت یہ اب تو میرے منہ سے نکل گیا ہے، مجھے اپنے جیسا بنا. اب ان کے سال لگے ہوتے ہیں، کئی سال محنت کرتے کرتے ریاضتیں کرتے کرتے اللہ نے یہ کمالات ان کو عطا فرمائے ہوتے ہیں. رگڑے کھانے کے بعد ایک عام آدمی یکدم اس کے اوپر وہ بوجھ ڈال دیا جائے. اس نے کہا حضرت اب تو میرے منہ سے بس یہ بات نکل گئی ہے، مجھے تو اب یہی چاہیے، اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. حضرت چونکہ اس کو زبان دے چکے تھے اس لیے فرمایا چل اٹھ پھر. تو اس کو لے کے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور اندر جا کر کے کنڈی جو ہے وہ بند کر دی. اور ہمارے یہ تصوف والے جو بزرگ ہیں نا، تصوف کی لین میں پیر اپنے مریدوں کے اوپر توجہ ڈالتا ہے، اور اس توجہ کے اثرات کیا ہوتے ہیں کہ اس کے دل کی جو کیفیتیں ہیں نا ان میں ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، وہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے. جیسے آپ بھی آنکھیں بند کر کے کبھی کبھی میرے اوپر توجہ ڈالتے رہتے ہیں ذرا جلدی ختم ہو. تو وہ بزرگ جو ہے نا اپنے مریدوں کے اوپر کیا ڈالتے ہیں؟ توجہ ڈالتے ہیں. تو خواجہ صاحب نے اس پر توجہ ڈالنی شروع کی، اور وہ توجہ بسا اوقات عام جو توجہ ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس سے اندر کی دنیا تبدیل ہوتی ہے، اور بسا اوقات وہ ایسی قوی ہوتی ہے کہ اس کا ظاہر بھی تبدیل ہو جاتا ہے توجہ ڈالنے کے والے کے اوپر. بہرحال کافی دیر کے بعد جب اندر سے کنڈی کھلی تو کنڈی کھلنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اندر سے دو خواجہ باقی باللہ باہر آ رہے ہیں. اس کا ظاہر بھی تبدیل ہو چکا، شکل بھی تبدیل ہو چکا، ظاہر باطن دونوں تبدیل ہو. جبریل امین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ پہلی وحی آئی تھی نا تو جبریل امین نے آ کر کے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری. جب 2-3 دفعہ یہ سوال جواب ہوا تو جبریل امین نے آپ کو دبایا، پکڑ کے دبایا، اور اتنا دبایا کہ آپ فرماتے مشقت کی انتہا ہو گئی. تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جبریل امین توجہ ڈال کر کے آپ کی باطنی کیفیت کے اندر انقلاب پیدا کر کے اس کی استعداد پیدا کرنا چاہتے تھے اللہ کے حکم سے. بہرحال لوگوں نے دیکھا کہ اندر سے 2 خواجہ باقی باللہ باہر آ رہے ہیں، اور پہچان اس لیے ہوئی جو اصلی خواجہ باقی باللہ ہے وہ تو بڑے اطمینان کے ساتھ سکون اور وقار کے ساتھ اپنی اصلی حالت میں چل رہا، اور وہ جو 2 نمبر خواجہ باقی باللہ نیا بنا تھا وہ اس کے قدم جو ہے ایسے ڈگمگا رہے ہیں، اس سے چلا نہیں جا رہا، سنبھالا نہیں جا رہا.
ولایت کے اتنے کمالات یکدم اس کے اندر جب منتقل ہوئے تو وہ برداشت نہیں کر سکا۔ کہتے ہیں 3 دن وہ زندہ رہا اور 3 دن کے بعد اس کا انتقال۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو پہلی دعا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی، یہ اس لیے ہے کہ اللہ پاک اب آپ نے یہ ذمہ داری تو میرے اوپر ڈال ہی دی ہے، تو اس لیے اب میرے اندر اس تحمل کی اور برداشت کی بھی استعداد آپ پیدا فرما دیں، میرا سینہ کھول دیں، وحی کے علوم کو اور نبوت کے علوم کو اور معارف کو سمجھنے کے لیے اور ان کو سنبھالنے کے لیے اور ان کو برداشت کرنے کے لیے میرے دل کو جو ہے نا مضبوط کر دیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ اقدس تھا تو وہ تو باقاعدہ 4 دفعہ شق صدر ہوا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیر کر کے جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے باہر نکالا اور جنت سے سونے کا تست لائے تھے، اس میں اس کو رکھا اور زمزم کے پانی سے جو ہے نا اس کو پھر کیا کیا، دھویا۔ 4 مرتبہ یہ ایسا ہو۔ صحابہ کرام میں سے بعض کہتے ہیں کہ ہم کو باقاعدہ وہ جو نشانات تھے نا وہ بھی آپ کی سینہ مبارک پر کیا کرتے تھے، دیکھتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ پہلی جو درخواست تھی وہ اس طرح کی درخواست تھی، اور دوسرا اس لیے تھی کہ ان کو پتہ تھا اب یہ جو کام میرے ذمے لگ گیا ہے دعوت والا، اور خاص کر کے فرعون کو دعوت دینے والا، یہ بڑا مشکل کام ہے اور اس راستے کی بڑی تکلیفیں اور بڑی مصیبتیں ہیں، اور ان کو برداشت کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اللہ ہی جس کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دوسرا مقصد اس دعا کا یہ تھا کہ یہ اس راستے میں جتنے مسائب اور جتنی مشکلات آنے والی ہیں، اے اللہ ان کو برداشت کرنے کی بھی مجھے توفیق نصیب فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ عربی دیہاتی بھی آتے تھے، ان سے کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے خلاف بھی کوئی بات ہو جاتی تھی، تو ظاہر بات ہے آپ کو ناگواری تو ہوتی تھی۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، لقد اوذی اکثر من ھذا فصبر۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا لیکن انہوں نے اس کو برداشت کیا اور صبر کیا، اس لیے میں بھی صبر ہی کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں نے وہ تو ستایا، وہ تو ایک الگ مسئلہ، اپنی جو ان کی قوم تھی نا بنی اسرائیل وہ بھی بڑی ٹیڑھی تھی، ایمان لانے کے باوجود ان کی طرف سے بھی عجیب و غریب مسائل پیش آتے تھے اور ان کو بھی موسیٰ علیہ السلام برداشت کرتے تھے۔ کل ان کا ایک واقعہ بڑا عجیب سناؤں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ماننے والوں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے جو بات ہو جائے تو وہ تو دشمنی ہے، وہ اتنی محسوس نہیں ہوتی، لیکن ایسے لوگ جو آپ کو پیغمبر مانتے ہیں، آپ کے امتی ہیں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی طرف سے اگر کوئی ایسی بات ہو جائے ظاہر بات ہے دل بندے کا ٹوٹ جاتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی برداشت کیا، وہ اسی دعا کا نتیجہ تھا۔ آخر میں یہ 5 دعائیں جب ختم ہو جائیں گی نا تو اللہ پاک نے فرمایا لقد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو نے جتنی دعائیں مانگی ہیں نا ساری تجھے ہم نے دی دی، یہ ساری دعائیں اللہ نے قبول کی، وہ ساری باتیں موسیٰ علیہ السلام برداشت کرتے تھے۔ کل انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی طرف سے جو کچھ ہوا ان پر ایک آدھ مثال سنانی ہے، ابھی ٹائم زیادہ ہوگا، کچھ لوگ گھڑی کو دیکھ رہے ہیں۔